بھئی یہ ایک قبیح عمل ہے، اور اس طریقے سے جو خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اپنے بیوی کے علاوہ سارے جتنے طریقے ہیں خواہش پوری کرنے کا یہ سب حرام ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس سے چھٹکارا کیسے پائے، تو بھی سب سے پہلے اس کا علاج یہ ہے کہ جو حضرات اس قبیح عمل کا عادی ہوئے ہو تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شادی کرے اور نکاح کرنے میں جلدی کرے، یہ ایک علاج ہے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ عمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے اوپر کوئی جرمانہ سزا مقرر کرنا ہے کہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جائے اور اس کو کہے کہ مجھ میں یہ مرض ہے، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو کوئی دوائی وغیرہ دے گا یا کوئی مشورہ دے گا۔ اور اس مرض کے بہت سے نقصانات ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے کہ دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس سے آنکھوں کا بینائی ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان کا جو نشو و نما ہے قد بڑھنے کا وہ اپنی جگہ پر رک جاتی ہے، اور ہڈی اس کے ساتھ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس قبیح عمل میں اتنے نقصانات ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے نوجوانوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے۔